کیا ایران اسرائیل پر گراؤنڈ اٹیک کر سکتا ہے؟ وہاں گراؤنڈ آپریشن چلا سکتا ہے؟ ایران میں امام کا قتل ہوا اور آیت اللہ خامنئی کے چاروں بیٹے آخرکار کہا گئے۔ یہ تین سٹوری، ان کے علاوہ کچھ خبر میں آپ کو اس چھوٹے سے ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ سب سے پہلے بات، کیا اسرائیل میں گراؤنڈ آپریشن کرے گا ایران؟ ابھی برکس کی میٹنگ میں کل زبردست طریقے سے روس اور چائنا سے ایران کو رسپانس ملا۔ ایران کے حوصلے بلند ہیں۔ پزشکیان نے شی جن پنگ اور پوتن سے ملاقات کی تھی، اور اب ایران نے اسرائیل کو گراؤنڈ آپریشن کی سیدھی وارننگ دی ہے، یعنی بیلسٹک میزائل، ڈرون، ان سب کو بھولیے۔ ایران کی فوج اسرائیل میں گھسے گی۔ القدس کو آزاد کروانے کا جو پرانا خواب ہے ایران کا، اس کو جلد پورا کرنے کے لیے ایران کی فوج، ایران کی ملٹری IDF سے جوجھنے کو تیار ہے۔ ایران کی IRGC کے چیف کمانڈر ہیں حسین سلامی۔ انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک رقبہ جس کی اکنامی سمندر پر ڈیپینڈ ہے اسرائیل کی، اسے زیادہ دھیان سے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک بھی احمقانہ حرکت اس کی تباہی کی رفتار کو اور زیادہ تیز کر دے گی۔ تباہ ہی طے ہے، لیکن رفتار بڑھ جائے گی اگر ایک بھی احمقانہ، ایک بھی بیوقوفی بھری حرکت کر دی۔ IRGC کے چیف نے اسرائیل میں امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم تھاڈ کی تعیناتی کا ذکر کیا۔ کہا اچھا وہ تعینات کر لیا ہے، لیکن اسرائیل کو اس تھاڈ کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، بچا نہیں پائے گا، فیل ہو جائے گا۔ سلامی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی بار حملے کرتے ہیں، آپ کے دشمن اس سے کئی گنا طاقت کے ساتھ بدلہ لیں گے، یعنی ہم۔ اس کے بعد کے بیان میں استعمال کیے گئے لفظوں کو ذرا آپ غور سے سنیے گا دوستو۔ IRGC کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی نے کہا کہ اگر گراؤنڈ آپریشن کی نوبت آ گئی اور شروعات ہو گئی تو کیا وہ ہمارے آپریشن بیت المقدس کے پیمانے سے بچ سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا، آپریشن بیت المقدس ایک ابھی اینیمیشن مووی یا یوں کہیں کہ ویڈیو بھی آیا تھا، جس میں ایران کو جب اکسایا گیا تو ایرانی فوج گھسی اسرائیل کے اندر، اس اینیمیشن میں دکھایا گیا، اس کارٹون مووی میں دکھایا گیا، اور وہ فوج اتنا مارتی ہے القدس کو پورا قبضہ لیتی ہے، دکھایا گیا اسرائیل تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی کی بات شاید حسین سلامی کر رہے ہیں، اسی آپریشن بیت المقدس کی۔ ایران کی یہ وارننگ بتاتی ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے وہ بڑی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہے، لیکن ایران میں اندر خانے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ ایران میں آج ایک امام کا قتل ہوا ہے اور جمعے کی نماز کے بعد ہوا ہے۔ تو آج یہ 25 اکتوبر کی خبر ہے۔ محمد صباحی وہ امام، دا فرائیڈے پریئر امام، جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ کازیرون ایک جگہ ہے، وہاں پر ساؤتھ ویسٹ ایران میں آتی ہے۔ ان کو گولی مار دی گئی اور ان کی موت ہاسپٹل میں ہو گئی، علاج کے لیے لے جایا گیا تھا، لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ یہ ایران انٹرنیشنل نے خبر دی ہے، حالانکہ ان کی خبریں بہت سی خامنئی صاحب کے خلاف ہوتی ہیں۔ ہر ملک میں دو دھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دھڑا یہ بھی ہے، لیکن دونوں ہی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ پسند کریں نہ کریں۔ بہت سی خبریں آپ کو یہاں مل جائیں گی۔ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ اس کے بعد جس بندے نے انہیں مارا تھا اس نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کرا، اور اس کے بعد جو ہے اب انویسٹیگیشن جاری ہے۔ وہ بندہ کون تھا، کیوں مارنے آیا تھا، اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان امام کو کیوں مارا گیا، ان سے کیا رنجش تھی، یہ شاید ہی ہمیں پتہ چل سکے۔ خیر سر، مہر نیوز ایجنسی کی آپ ایک خبر دیکھ لیجئے اور پھر آپ جان لیجئے کہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے 4 بیٹے کہاں گئے۔ لیڈر سن وزٹ حماس آفس ان تہران۔ انہوں نے چار بیٹے ہیں آیت اللہ خامنئی کے، انہوں نے چاروں نے حماس کا جو آفس تہران میں، ایران کی دارالحکومت میں، وہاں جا کر خراج عقیدت پیش کی۔ کسے؟ یحییٰ سنوار کو۔ یحییٰ سنوار جو کہ حماس کی پولیٹیکل بیورو کے چیف، جن کی موت کی خبر ابھی آئی، اور اب حماس کی خیر لیڈرشپ سونی پڑی ہے، لیکن ان کا فوٹو رکھا ہوا تھا اس دفتر میں، اور ادھر لیفٹ سائیڈ میں آپ کو 2 لیڈر حماس کے دکھ رہے ہوں گے جو ایران میں آفس ہے اس میں رہتے ہیں، اور باقی جو 4 آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ کپڑے پہنے، یہ سب بھی شیعہ کلیرک ہیں، تو ان کے جو اٹائر ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، کالی پگڑی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں امام آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان سب نے جا کر خراج عقیدت پیش کی، اور جو اس کے علاوہ بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پر قرآن شریف کی، کلام پاک کی تلاوت بھی کی، اور
ان لوگوں نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ حماس کی جو بھی جدوجہد تھی وہ جاری رہے گی. ایک یحییٰ سنوار جس طریقے سے شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. ہم بطور ایران کی پاور آپ کے ساتھ ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. سورہ الفاتحہ بھی انہوں نے پڑھی اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کی. یحییٰ سنوار کو انہوں نے پڑھ کے بخشا بھی. یہ ایک خبر تھی تو ہم نے آپ کو دے دی. جمعہ تھا، تہران میں بھی جمعے کی نماز ادا کی گئی، اور وہاں پر جو امام صاحب تھے انہوں نے بھی جب دعا کی اور تقریر کی تو دونوں ہی وقت انہوں نے اسرائیل کو سیدھی وارننگ دی کہ کوئی بھی اسرائیلی غلطی، اسرائیل کی ایک بھی حماقت، ایران پر ایک بھی حملہ اسرائیل کی تباہی کا سبب بن جائے گی. ایران بہت ہی بڑے حملے کے ساتھ جواب دے گا جسے جھیل پانا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تمام طرح کی وارننگز لگاتار اسرائیل کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کہا جا رہا ہے کبھی تیاری کر رہا ہے، کبھی ہم نے پچھلے آپ کو ویڈیو میں بتایا تو وہ پوسٹ پون کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے حملہ. لیکن کبھی نہیں کہہ سکتے، کوئی کسی بھی اپنے دشمن کو بے فکر کر دینا چاہتا ہے، لیکن ایران وہ دشمن نہیں ہے اسرائیل کا جو بے فکر ہو جائے، اس کی باتوں میں آ جائے. وہ محتاط رہتا ہے، وہ الرٹ بھی رہتا ہے. تو تہران کی جو پروویژنل فرائیڈے پریئرز تھیں، جمعے کی نماز تھی، یہ بھی بڑے لیڈر ہیں، آیت اللہ سید احمد خاتمی صاحب، انہوں نے پڑھائی اور اسرائیل کو کہا کہ ایران آپ کو کرش کر دے گا، آپ کو تباہ کر دے گا، آپ کو توڑ مروڑ کر رکھ دے گا، کچل دے گا. لہٰذا بھائی تھوڑا سا ہوش کی دوا کھاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم پر حملہ کرو گے تو پھر حملہ جھیلو گے، کیا منہ دکھاؤ گے. 180 ماری تھی، 1000 تیار ہیں. یہ صبح والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا، خامنئی صاحب نے آرڈر دے رکھا ہے 1000 بیلسٹک میزائل تیار رکھو. We will blind the wrong eye of any aggressor, says IRGC. IRGC کی ایک اور کمانڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور باقاعدہ اس میں جو لکھا ہے میں بتا رہا ہوں، ہم ہر آنکھ کو پھوڑ دیں گے جو ایران پر بری نگاہ ڈالے گی. ہم ہر ایک ٹانگ کو توڑ ڈالیں گے جو کسی خطے کو قبضانے کی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے. یس، اور یہ بات IRGC کی طرف سے کہی جا رہی ہے. کمانڈر ہیں اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کے IRGC کے، اور یہ نیوی کے ہیں. انہوں نے یہ ساری جو ہیں باتیں کہی ہیں کہ their leg broken and their wrong eye blinded. ان کے پیر توڑ دیں گے، ان کی جو غلط نگاہ ہے اس کی آنکھ ان کی جو ہے وہ پھوڑ دیں گے. any aggressor no matter their position، کوئی بھی ہو اگریسر، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی کیا پوزیشن، ان کی حیثیت کیا ہے، قوت کیا ہے. مطلب یہ بند لفظوں میں صرف اسرائیل کو ہی وارننگ نہیں ہے، امریکہ کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری ان کا نام ہے، انہوں نے یہ وارننگ دی ہے. تو ایران کی چاہے ملٹری ہو، IRGC کا کوئی بھی ونگ ہو، وہ ونگ سیدھی بات یہ کہہ رہا ہے، چاہے نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آرمی ہو، اور وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انفینٹری ہو، وہ سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ سمجھ لو کہ ہم نے جو آپ سے بدلہ لیا تھا وہ حلال تھا، آپ جو کرو گے وہ حرام ہوگا، اس کے بعد پھر ہمیں حلال سے جواب دینا ہوگا. تو پھر حلال اس بار کا آپ پر بھاری پڑ جائے گا. لہٰذا ٹھنڈ رکھ بھائی، ٹھنڈ رکھ. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کیا کرتا ہے. اسرائیل کے بھی سر پہ جنون سوار ہیں، پاپا ہمارے ساتھ ہیں اور تم نے ہم پر حملہ کر دیا، یہ کیسے کر دیا. تو ان کے لیے بھی عزت لنگوٹ بچانے کا سوال ہے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کرنا پڑے گا، پھر ہم بھی تیار ہیں، پھر تمہیں صحیح سے کھیلیں گے. اور پوتن اور شی جن پنگ اسی کو لے کر فکر مند ہیں کہ مڈل ایسٹ میں کہیں ایک بڑی ریجنل وار نہ چھڑ جائے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں کبڈی کھل کر کھیلنی پڑے گی ایران کے ساتھ. ایران کو ویسے بھی کہہ چکے ہیں پوتن کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بھائی. کرملن نے کہا تھا نا پرسوں، شی جن پنگ نے بھی کچھ کہا ہے کان میں، بہت بڑا کہا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.